اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عقیدے کی یہ کتاب اصول ثلاثہ کا آخری سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں جو آخری سبق ہے اس کا عنوان ہے دین اسلام اور شریعت محمدیہ کا خلاصہ۔ اس میں جو پہلی بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مختصر مگر جامع، اور جو اس کا معنی خلاصہ وہ یہ ہے کہ بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی اطلاع نہ کی ہو، اور برائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ جس سے امت کو آپ نے خبردار نہ کیا ہو۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا دین ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہیں ایک ایسا دین دے کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں اس کے دن کی طرح بالکل واضح ہیں۔ تو بالکل ایک واضح صاف ستھرا دین، اور اس میں کوئی کسی قسم کی آپ نے کمی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے وہ آپ پہنچا دیں۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ لوگوں، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو تمام لوگوں نے کہا تھا جی ہاں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہ اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا یہ دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ نیکیاں وہ واضح کر دیں، کون سا عمل تمہارے لیے باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اور پھر اس اجر اور ثواب کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں آپ نے امت پر واضح کی۔ پھر اس کے بعد برائیوں کے حوالے سے بھی ہر چیز اس امت پر واضح کر دی کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جو تمہارے لیے وبال کا سبب بنیں گے، تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے۔ تو وہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا۔ اور جو بھلائی جدھر آپ نے رہنمائی کی، اس میں سب سے پہلی بات توحید، اور پھر توحید کے بعد ہر وہ کام کہ جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، وہ سب آپ نے بتا دیں۔ اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک، اس کی قباحتیں اور اس کی تباہیاں، بربادیاں، ہلاکتیں جو ہیں وہ سب واضح کیں، اور ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ سب کچھ واضح کر دیا۔ تو یہ دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پیغام لے کر آئے تو وہ صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ اب انسانوں کے ایک مخصوص گروپ کے لیے یا مخصوص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، اور قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان تمام کے لیے آپ اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے۔ اور اس میں انسان بھی ہیں، پھر صرف انسان ہی نہیں، اس میں جنات بھی ہیں، یعنی انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی، انہیں بھی آپ نے جو ہے اللہ کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ جنات نے بھی آپ سے دین سیکھا، اس کے لیے دلیل سورۃ الجن ہے، وہ پڑھ لیجئے گا کہ جنات نے کس طرح جب اللہ کا قرآن سنا اور انہوں نے حق کو قبول کیا۔ تو اس کے لیے یہ آیت بھی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو تمام انسانیت کے لیے آپ کی نبوت تھی، رسالت تھی، اور آپ نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے صحابہ کو دیا، صحابہ کے ذمہ لگایا کہ یہ آنے والوں کو پہنچاؤ، اور پھر صحابہ کے بعد صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے علماء کے ذریعے آج ہم تک الحمدللہ یہ دین پہنچا ہے۔ اور پھر اس دین کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ بھی کیا ہے۔ پہلی قوموں میں یہ ہوا کہ نبی آئے تو انہوں نے جب اپنی ہی قوموں اور امتوں کو، اس وقت کے لوگوں کو جب آپ نے دین کی تبلیغ کی اور انہیں آسمانوں سے آئی ہوئی کتاب پڑھ پڑھ کر ان کو سنائی، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تورات وہ انہیں دی اور انہیں سکھائی، پڑھائی،
عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل اپنی امت کو پڑھائی سکھائی، لیکن آپ دیکھیں کہ ان نبیوں کے جانے کے بعد ان کی قوموں نے کیا کیا، تورات کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، اور پھر اس میں آپ کہیں وہ طریقہ نہیں دیکھیں گے دین کے تحفظ کا کہ جو طریقہ اس امت میں موجود ہے الحمدللہ۔ کہ جیسے آپ دیکھیں، آپ ایک حدیث کی کتاب اٹھاتے ہیں تو حدیث کی کتاب میں آپ باقاعدہ پڑھتے ہیں، ایک سند پڑھتے ہیں آپ، اس میں پورا لکھا ہوتا ہے کہ اس حدیث کو کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سیکھا، کس نے کس سے پڑھا، پھر پڑھتے پڑھتے وہ سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ تو ایک پورا یعنی آپ کو تحفظ نظر آئے گا اس دین میں۔ تو جو رسول ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تو وہ صرف اس محدود زمانے، محدود لوگوں تک نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں تک آپ کا وہ جو دین جو آپ لے کر آئے وہ الحمدللہ آج تک پہنچا اور قیامت تک پہنچے گا۔ تو آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت قیامت تک آنے والے تمام جنات کے لیے بھی اور تمام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ اور پھر جو دین آپ نے دیا وہ دین ایسا دین ہے جو مکمل دین ہے، جیسے قرآن کی یہ آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو پورا کر دیا۔ کون سی نعمت؟ دین اسلام، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس انسان کو یہ نعمت نصیب ہو گئی اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی، دونوں جہان اس کے خیر اور برکتوں والے ہیں۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے ہاں مقرب بندوں میں اور اللہ کی جنتوں کا وارث بنے گا۔ تو یہ نعمت ہے۔ اور پھر ایک ایسی نعمت ہے جیسے میں نے پیچھے عرض کیا کہ جس نعمت کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اللہ نے خود اس کا ذمہ لیا، اس کی حفاظت کی ہے، اور جو بھی اس کو جاننا چاہے، سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے تو الحمدللہ قرآن بھی محفوظ ہے، کوئی مائی کا لال قرآن حکیم کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ الگ بات ہے ترجمے کے اندر بعض لوگ کچھ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں، یا اس کی تفسیر میں بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے آگے پیچھے کچھ چیزیں کر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھیں یا قرآن کو حدیث کے ذریعے سمجھیں، صحیح احادیث کی روشنی میں، تو کوئی بندہ غلطی نہیں کر سکتا، کوئی بندہ دین کے معاملے میں بھٹک نہیں سکتا، دین اسلام کے بارے میں بالکل نہیں بھٹک سکتا، اگر تعصب سے پاک ہو کے اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مجھے اپنی دنیا بھی بچانی ہے اور مجھے اپنی آخرت بھی بچانی ہے، مجھے اپنی جماعت، اپنا گروہ یا اپنا فرقہ یا اپنے جناب کو مولوی یا اپنے کوئی پیشوا ان کے بارے میں نہیں سوچنا، مجھے سوچنا ہے سب سے پہلی چیز کہ میرا رب کس چیز سے راضی ہوگا، اور اس کے بعد کہ میں کس طرح اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہوں۔ تو اس لیے پھر وہ اس چیز کو سوچ کے جب قرآن کا مطالعہ کرے گا اور حدیث کا مطالعہ کرے گا تو اس کو کامل مکمل پائے گا اور ہدایت پا جائے گا، اور ہدایت پا کے وہ جنت کا وارث بن جائے گا۔ تو یہ عظیم نعمت جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر بھی دے دی گئی کہ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ دین جو اللہ کا دین ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، تو پہنچانے کے بعد پھر آپ نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، ایک ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگی ہے، وہ ڈیوٹی آپ ادا کر دیں گے، اس کے بعد کیا ہے؟ انک میت، آپ فوت ہو جائیں گے۔ اور یہ جو لوگ اس وقت آپ کے ساتھ لڑنے جھگڑنے والے، اختلاف کرنے والے اور ان باتوں کو نہ ماننے والے، تو وہ بھی اس بات کو سن لیں کہ وہ بھی رہنے والے نہیں ہیں، انہم میتون، وہ بھی اس دنیا سے ضرور جائیں گے، وہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر جب قیامت کا روز ہوگا تو پھر اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سارے جھگڑے تمہارے جو ہیں
وہ پیش ہوں گے۔ جو جھگڑتے ہو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین اسلام کی اس عظیم نعمت کے انکار میں اور دین اسلام کے ساتھ تعصب رکھتے ہوئے اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے اور میرے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے جو تم یہ معاملات کر رہے ہو، تو میرے نبی نے بھی میرے پاس آ جانا ہے اور تم نے بھی میرے پاس آ جانا ہے۔ پھر قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس دن پہ یہ سارے حساب ہو جائیں گے۔ تو اس میں ایک یہ خبر بھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات ہوئی۔ قرآن نے خبر دی کہ ہوگی تو وہ ہوئی، اور وہ حدیث رسول ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو لوگ رو رہے تھے، غمزدہ تھے اور کچھ ہکا بکا تھے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق ہیں، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، تو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں صدیق کہتے، انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ بھئی دیکھ لو، من کان یعبد اللہ، کہ جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، فہو حی، وہ زندہ ہے۔ اللہ کی جو عبادت کرنے والے وہ سن لیں کہ اللہ زندہ ہے۔ ومن کان یعبد محمد، اور جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط مات، آپ وفات پا گئے ہیں۔ تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور پھر نبی کو اللہ رب العزت اس وقت تک ہی دنیا میں زندہ رکھتے کہ جب تک اس سے کوئی کام لینا ہوتا۔ جب ڈیوٹی انہوں نے اپنی صحیح طریقے سے پوری امانت داری سے، دیانت داری سے انہوں نے ادا کر دی، اس کے بعد انہیں بلاوا آ جاتا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ ہوتے یقیناً ان کے لیے پھر آزمائشیں اور ان کے امتحانات اور ان کے لیے جو ہے اختبار، وہ چیزیں پھر جاری ہو جاتی۔ تو پھر اس کے بعد اس امت کے اوپر آج تک آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر صدیق کا دور پرامن گزرا، اتحاد میں گزرا، اسلامی فتوحات میں گزرا۔ عمر فاروق کا دور آیا، وہ بھی بڑا شاندار دور رہا، فتوحات ہوئیں، کوئی فتنے نہیں تھے، کوئی لڑائیاں جھگڑے آپس میں نہیں تھے، مسلمان آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنے والے۔ حضرت عثمان کے بھی پہلے 10 سال جو ہیں وہ بڑے زبردست اور شاندار ہیں، بعد والے تقریباً 1.5-2 سال اس کے اندر پھر لوگوں کے اندر جو ہے کچھ اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ کچھ یہ تشیع گروپ جو ہے ان کے جو سربراہ اس وقت سامنے آئے اور وہاں سے پھر اختلاف شروع ہوا، اور وہ ایسا اختلاف کہ آج تک یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلیں گے، اور وہ پھر آزمائشیں اور امتحان وہ چیزیں پھر آگے شروع ہو گئیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے بطور آزمائش، فتنہ اور بعض ایسے بھی کہ ہمارے گناہوں کی سزا، تو اس سلسلے میں یہ پھر یہ ایک نظام دنیا کا اس طرح چل رہا ہے، اور آگے ابھی پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سارے مسلمانوں کو، کہ جو فتنے اس وقت موجود ہیں انہی کو دیکھ کر ڈر اور خوف آتا ہے، اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں کچھ ایسی خبریں کہ جس کے بارے میں کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ چیزیں آج اس امت کے اندر موجود ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے اندر یہ چیزیں جو موجود ہیں، تو یہ فتنے اور آگے کیا ہوگا، بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنی رحمت کے زیر سایہ پناہ دے دے۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کر دی، حق ادا کر دیا، اس کے بعد آپ کی وفات ہے۔ وفات کے بعد وہ لوگ بھی جو آپ کے اختلاف کرنے والے وہ بھی مرنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اور وہاں پر پھر سارے جھگڑے جو ہیں مقدمے پیش ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس دن فیصلے کرے گا۔ اور مرنے کے بعد اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ مر گئے تو ختم اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی، نہیں، اس کے بارے میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، فرمائے زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ یہ مت سمجھو کہ تم مر گئے تو مرنے کے بعد جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو اور جناب کوئی اس کے حوالے سے تمہیں اٹھا کر کو پوچھے نہیں جائے گا، نہیں، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے خاص طور پر پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا
اور قیامت کے روز پھر اسی زمین سے تم کو نکال کر کھڑا کر لے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ کیا ہوگا؟ مر گئے، مٹی میں مل گئے تو مت سمجھو کہ اب اس مٹی سے اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا نہیں سکے گا، اٹھائے گا، تمہیں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر لے گا اور تمہاری پور پور کو ٹھیک کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے تمہیں تمہارے کیوں ہی جو بھی تمہاری کرتوتیں ہیں، تمہارے نیک اعمال ہیں، تو اس کے مطابق تمہارے لیے اجر ہے، تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کی ہیں، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بدعات ہیں یا کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، کوئی جرم ایسے ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا۔ اور اس حساب میں شرک کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ جو مشرک ہے، شرک کر کے آئے گا، اس کے لیے معافی نہیں ہے، مشرک کے لیے معافی نہیں ہے، باقی جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ زانی ہیں، شرابی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس پر چاہے اپنی رحمت کر دے اور جس پر چاہے اس کا غضب ہو۔ کون اس کو پوچھنے والا ہے؟ کون ہے جو اس کے آگے آ کر کوئی بات کر سکے؟ تو اگر چاہے گا تو بڑے بڑے چوروں، ڈاکوؤں اور زانیوں اور شرابیوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو ان کا تھوڑا حساب کر کے ان کی سزائیں اور ان کے اوپر جو بھی اللہ کی طرف سے عذاب کا کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ اس کو بھگتنا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد آخر کار ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا، اور اس کے پیچھے چیز کیا ہوگی؟ اس کے پیچھے یہ توحید، کہ توحید اس کی مشرک نہ ہو۔ لیکن مشرک ایسا گندا ہے کہ اس کے لیے کبھی بھی جہنم سے نکلنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ہے، وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ان کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت ان پر حرام ہے، وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو باقی جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کے بعد جیسے چاہے گا وہ معاملہ کر دے گا۔ اس کے بعد کافروں کو کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، یعنی کافر جو تھے وہ ان کا یہ زعم اور گمان کہ ہم کبھی زندہ نہیں ہوں گے، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، بڑے اعتراضات کرتے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ہمیں جو ہے وہ زندہ کر لیا جائے گا، دوبارہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا، دوبارہ ہم جو ہیں ایک زندگی ہمیں دوبارہ ملے گی۔ تو ان کا یہ جواب ہے کہ اللہ کے اوپر وعلی اللہ یسیر وذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے تو یہ بالکل آسان ہے، اس کے لیے ذرا برابر بھی یہ مشکل نہیں ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم آج کفر کرو، شرک کرو، میرے نبی کی مخالفت کرو، ظلم اور زیادتیاں کرو، اور تمہیں یہ بالکل گمان تمہارا یہ کہ تم اس کا حساب ہی تم سے نہیں لیا جائے گا، جیسے چاہو من مرضیاں کرتے پھرو، اور تم جناب یہ سارے ظلم اور زیادتیاں کرتے پھرو اور تمہیں اٹھایا نہیں جائے گا حساب۔ یہ سن لو، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ کے لیے یہ انتہائی آسان ہے، یسیر بالکل آسان، ذرا برابر اس کے لیے مشکل نہیں۔ کتنی بڑی طاقت ہے اور کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی، تصور کریں کہ اربوں کی تعداد میں تو اس وقت دنیا موجود ہے، اس 6 ارب کے قریب، 6 ارب کے اوپر نیچے شاید اس وقت انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں، 6 ارب، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے پہلے کتنے مر چکے ہیں ہمیں کچھ خبر نہیں، اب اس کے بعد کتنے آنے ہیں ہمیں اس کی خبر نہیں، اربوں خربوں انسان اور پھر جنات بھی، ایک لمحے کے اندر صرف ایک پھونک ماری جائے گی سور کے اندر، صرف ایک پھونک جو ہے نا وہ ماری جائے گی، اور اس ایک ہی آواز سے اربوں خربوں کی تعداد میں یہ مخلوق زندہ ہو کے
کھڑی ہو جائے گی. مٹی ہو چکے ہیں, بالکل وجود مٹ چکے ہیں, نام و نشان تک ان کے مٹ چکے ہیں, لیکن قدرت الہی آپ دیکھیں اور اپنے رب کی آپ طاقت دیکھیں اور اپنے رب کی کبریائی کو آپ دیکھیں کہ اس خالق اور مالک کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں مخلوق کو ایک لمحے میں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر لے گا. یہ ہے. اور کیا ہے؟ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, اس پر انتہائی آسان ہے یہ کام. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں یہ بتایا کہ دیکھو یہ انبیاء جو آئے ہیں تو تمہیں انہوں نے خبریں دی ہیں, خوشخبریاں دی ہیں, انہوں نے تمہیں ڈرایا بھی ہے. فرمایا کہ وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ. یہ جتنے بھی رسول آئے یہ خوشخبریاں دیتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے. ان کو مبعوث کر دینے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہیں. کل کو کوئی یہ کہے جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, کہیں جی یا اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, تو نے ہمیں یا تو بتایا ہوتا کہ بھئی یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے, یہ راستہ جو ہے یہ جنت کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ جو ہے یہ جہنم کی طرف جاتا ہے, ہمیں تو ان کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں. لیکن اللہ نے یہ بات قرآن حکیم میں واضح کر دی کہ ہم نے انسانوں کو اِنَّا هَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راہیں دکھائی ہیں. یہ نہیں کہ صرف کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کر کے چھوڑ دیا, نہ ہم نے بتایا ہے. اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو بھئی تمہیں جو ہے راستہ جو تھا وہ تم پر واضح کر دیا. اور وہ واضح کیسے ہوا؟ نبی آئے, ہر امت کی طرف آئے, رسول آئے, اپنی امتوں کی طرف آئے. پھر نبی اور رسولوں کے جانے کے بعد کیا خیال ہے کہ ایک نبی آیا فوت ہوا تو اس کے بعد قوموں کو اللہ نے چھوڑ دیا کہ بس اب تمہارا کوئی تمہیں دعوت دینے والا, تبلیغ کرنے والا اور تمہاری نصیحت کے لیے کوئی کام کرنے والا نہیں. بعد میں انبیاء کے بعد ان کے جو خلیفے ہوتے, خلفاء ہوتے, وہ قوموں کی تربیت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے تھے. پھر جب اللہ کی کتاب موجود ہوتی, صحیفے موجود ہوتے, تو پھر ان کی موجودگی میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. اور خاص کر میں ایک بات کہتا ہوں کہ دور حاضر میں اس دور کا کوئی کافر, مشرک, کوئی بدعتی, کوئی ظالم اور جاہل اس دور کا, اس کے پاس تو کوئی عذر بھی باقی نہیں رہ گیا. وہ کیسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء راشدین, ان کے بعد پھر ائمہ اکرام ہیں, ائمہ اکرام کے بعد محدثین ہیں, محدثین کے بعد پھر آگے ایک بڑا لمبا طویل سلسلہ ہے. پھر حدیثوں کا جو ہے ان کی حفاظت. پھر اب اس دور میں آ کر آپ کے پاس ایسے وسائل ہیں اور ایسے آپ کے پاس جو ہیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ایسی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت ایک علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مہینہ پیدل سفر کر کے جانا پڑتا تھا ایک حدیث کے لیے. صرف ایک حدیث کو جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے ایک بندہ مدینہ سے چلتا ہے اور شام پہنچتا ہے. اور آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک حدیث رسول سنا ہے آپ کے پاس ہے, وہ میں آپ کے پاس لینے کے لیے آیا ہوں. امام احمد بن حنبل ہیں, بغداد میں ہیں, وہاں سے جاتے ہیں اور کہاں جناب سفر کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ ہیں, وہ سفر کرتے ہیں, سمجھ گئے نا. امام بخاری ہیں, وہ دیکھیں کتنے سفر, کبھی پڑھیں آپ ان کی سیرت کہ حدیثوں کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ کہاں کہاں جاتے تھے. اب یہ ایک میرے پاس آپ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے, یہ چھوٹا سا موبائل ہے. اب یقین جانے کہ ہزاروں کتابیں اس کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ہزاروں کتابیں. اور پھر یہی نہیں کہ آپ ہزاروں کتابیں اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ اس حدیث کی تحقیق بھی اسی کے اوپر جو ہے بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, حسن ہے, ضعیف ہے, جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. وہ تمام چیزیں اتنی آسان ہو گئی
اور پھر اس کے بعد علماء نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کو کہ جنہوں نے اس کا استعمال کر کے اپنے ویڈیوز لیکچرز، آڈیو لیکچرز، ایک زمانہ تھا جب جناب یہ چیزیں نہیں تھیں تو اس وقت بھی علماء نے اپنا کردار ادا کیا، وہ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے جناب کیسٹ ریکارڈ ہو کر جایا کرتے تھے۔ وہ زمانہ ترقی کرتا کرتا پھر آگے آیا، سی ڈیز آ گئیں، کتنی یہاں پر یہ ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، انہیں سی ڈیز کے ذریعے ریکارڈ ہو کے پروگرام، اتنی سی ڈیز بنا دو، 10 بنا دو، 20 بنا دو، 50 بنا دو، کہاں جا رہی ہیں؟ انڈیا میں جا رہی ہیں، پاکستان میں جا رہی ہیں، بنگلہ دیش میں جا رہی ہیں، سی ڈیز پھیلا رہے ہیں، لوگ کام کر رہے تھے۔ پھر جناب وہ یو ایس بی آ گئی، تو اب نہ کیسٹ کی ضرورت نہیں، نہ ٹیپ ریکارڈر کی ضرورت نہیں، نہ جناب سی ڈی کی ضرورت، نہ یو ایس بی کی ضرورت۔ اب تو جناب آپ گھر میں بیٹھے ہیں، فیس بک کے ذریعے آپ اپنے گھر میں بیٹھے آپ سارا پروگرام لائیو آپ دیکھ لیں۔ تو کوئی حجت کیسی قائم ہوگی کہ کوئی ذرا باقی ہے؟ اب کل کو کوئی یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، تو بھئی اگر اب پتہ نہیں چلا تو پھر تیری اپنی جو ہے نا کمزوری ہے، تو نے خود ایک تو ترجیح نہیں دی کہ تو بیٹھتا، سنتا، سمجھتا، اور اگر کبھی تو نے اس کو سنا بھی ہے تو اس کے اوپر تو نے غور و فکر نہیں کیا۔ تو اس لیے جب یہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے تو اللہ نے تمام جو بھی اس وقت کے وسائل، رسول، نبی وہ آئے مبشر منذر بن کے، نذیر بن کے، انہیں ڈرا دیا۔ پھر اس کے بعد اب دیگر وسائل یہ اللہ نے آسان کر دیے سب کے لیے۔ اب اگر کوئی چاہے تو ہدایت پکڑ لے، نہیں پکڑتا تو کل اسے اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ پھر رسولوں میں یہ تعارف کروایا گیا اس باب میں کہ سب سے پہلے رسول کون آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسولوں میں پہلے رسول حضرت نوح ہے، اور اس کے بعد آخری رسول جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد کسی نبی اور کسی رسول نے نہیں آنا، وہ آخری رسول ہیں۔ فرمائے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے جو ہے آپ کی طرف وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد پیغمبروں کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی۔ اور ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسول بھیجے ہیں۔ جیسے یہاں کے اوحینا الی نوح کی طرف وہی والنبیین من بعد، اور نوح علیہ السلام کے بعد بھی جو نبی ہیں ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی، اور وہ نبی اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور انہوں نے ان کو دعوت دی۔ دعوت کیا تھی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کی طرف ایک نبی کو مبعوث کیا، اور اس نے کیا کہا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے جو ہے اجتناب کرو، طاغوت سے بچ جاؤ۔ اب طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کے بارے میں جو یہاں امام ابن قیم رحمہ اللہ ان کی جو تعریف ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس کسی بھی باطل معبود کہ جس غیر اللہ کی عبادت کی جائے، جس کی ایسے امور میں اتباع کی جائے جن میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو، یا جس کی اطاعت امور حلت حرمت میں اس طرح کی جائے کہ جس میں فرامین الہی کی مخالفت ہو، اس کی وجہ سے بندہ اپنی حدود بندگی جو ہے اس سے تجاوز کر جائے، تو وہی چیز جو ہے وہ طاغوت ہے۔ اور طاغوت تو بہت سے ہیں لیکن ان میں 5 کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ ایک تو ابلیس ہے کہ یہ طاغوت ہے، دوسرا ایسا شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس فعل پر رضامند ہو، اور تیسرا جو شخص لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہو، اور چوتھا جو شخص علم غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہو، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے۔ اور اس بات کی دلیل قرآن حکیم کی آیت لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً ہدایت جو ہے یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا کہ جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ
جاننے والا ہے۔ یعنی انبیاء کی یہ دعوت تھی کہ بھی تم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت کی عبادت سے بچنا ہے۔ طاغوت کی تعریف یہاں کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ ہر وہ چیز کہ جسے تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو وہ طاغوت ہے، اور ان میں خاص 5 قسم کے واضح کر دیے، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ ابلیس ہے۔ ابلیس ہے جو لوگوں کو کفر کی اور شرک کی دعوت دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بھی عبادت کرواتا ہے۔ لوگوں کو یوں بھی اس نے گمراہ کیا ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو تمہارے کام سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے چیلے جنات اور شیاطین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری عبادت کرو۔ یہ جو آپ کو قبروں کے اوپر خاص کر کے آپ کو یہ سجدے کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، وہاں پر جنات بیٹھے ہیں، شیاطین بیٹھے ہیں کہ جو لوگوں کو سجدے کرواتے ہیں، وہاں پر وہ جنات کرواتے ہیں۔ اور کن کو ہوتے ہیں؟ جنات کو ہوتے ہیں۔ قبروں کو بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ جنات بھی، شیطان ان کو تو پتہ نہیں ہے نا، لیکن حقیقت ہے کہ ان قبروں کے اوپر وہ بھی اپنا جناب پھٹا لگا کر بیٹھے ہوں گے اور یہ سجدہ ریز ان شیطانوں کے سامنے، تو وہ ہے۔ پھر وہ بھی طاغوت ہے جو خود لوگوں کو کہے کہ بھی ہاں میں تمہارا جو پیر ہوں اور میں تمہارا راہبر ہوں اور تم جناب میرے پاس اپنی مرادیں لے کر آؤ، میں تمہاری مرادیں پوری کر دوں گا۔ مسجد میں تمہیں جا کر کیا ملے گا؟ آپ دیکھیں جا کر کہ ان کے دربار، مزار، سرکار، ان کے ہاں کیسے رش لگے ہوئے ہیں اور مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ اور کبھی انہوں نے ان سے کہا ہو کہ بھائی آپ نے مسجد میں جانا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ میرے پاس آئے ہو، ٹھیک ہے کوئی نیک آدمی ہوتا ہے اس سے بندہ جا کر کہہ سکتا ہے دعا کر دو، تو وہ دعا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب وہ لوگوں کو یہ باور کرواتا ہے کہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، وہ طاغوت ہے۔ میرے اختیار میں ہے تمہاری قسمت کو بدلنا، تو وہ طاغوت ہے۔ میں تمہیں تمہاری مشکلوں سے نکال سکتا ہوں، تو وہ طاغوت ہے۔ میں تمہیں جو ہے دنیا کی جو خوشیاں ہیں وہ تمہیں عطا کر سکتا ہوں، طاغوت ہے۔ میں تمہیں اولاد دے سکتا ہوں، میں تمہاری بگڑی تھیڑیاں سنوار سکتا ہوں، تو وہ طاغوت ہے۔ تو اس طرح کے طاغوت جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، تو ان سے تو بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان سے بچنا ہے۔ یہ دین جو ہمیں دیا گیا ہے، اس دین میں یہ واضح ترین ہمارے لیے حکم ہے کہ ان سے بچو۔ عبادت صرف اس ایک اللہ کی، اور وہ پوری تفصیل ہم پیچھے کر رہے ہیں اس کی عبادت کیسے ہوگی۔ تو یہاں پر پھر یہ بتا دیا کہ طاغوت کو تھام لے گا، اس کے اوپر ایمان رکھے گا، تو طاغوت اس کے کس کام آئے گا؟ کل قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پر کہا جائے گا ہاں بھائی تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو کوئی آئیں گے آگے، جی ہم سورج کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے جاؤ اس کی طرف، تو لوگ دوڑیں گے ادھر کہ یہ ہمارے کسی کام آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگے جہنم ہوگی، جہنم کے گڑھے میں گر جائیں۔ تم کس کی عبادت؟ ہم جی وہ فلاں کی کرتے تھے، اچھا وہ کھڑا ہے، جاؤ تم ادھر جائیں گے، دوڑیں گے اور وہاں پر وہ جہنم کی آگ میں گر جائیں۔ تو لوگ گروہ در گروہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی طرف دوڑیں گے اور جہنم کی آگ میں، اور ایک گروہ باقی رہ جائے۔ تم کس کے انتظار میں ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم تو صرف ایک ہستی کی عبادت کرتے تھے، وہ ہمارا اللہ، وہی ہمارا معبود تھا۔ تو اللہ اپنا دیدار ان کو کروائے گا اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور وہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسے سہارے کو تھام لیا کہ جو سہارا نہ کبھی دنیا میں ٹوٹے گا اور نہ اس وقت ٹوٹے گا کہ جس وقت شدید حاجت اور ضرورت ہوگی، اور وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آخر میں ایک حدیث ہے کہ راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاح وذروۃ سنام الجہاد فی سبیل اللہ۔ کیا کہا کہ اس دین کی اصل چیز اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کا اعلیٰ ترین مرتبہ مقام و جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ ہے اسلام۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پر آ گئی وہ کیا ہے؟ الاسلام سب سے پہلی چیز، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو توحید آپ نے پڑھ لی، پھر اس توحید کے بعد جو اہم ترین چیز وہ نماز ہے۔ سمجھ گئے نا؟ وہ ستون ہے، ستون ہے تو چھت ہے، ستون نہیں ہے تو چھت نہیں ہے۔ تو نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جہاد کی مختصر سی یہاں تعریف، اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، ذاتیات کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے۔ سمجھ گئے نا؟ وہ نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور وہ کیا ہے؟
وہ تو بلند ترین اعلیٰ ترین عمل ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی جان لے کر میدان میں آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے، اس کے لیے اگر میرا خون بھی بہتا ہے تو میں بہانے کے لیے حاضر ہوں۔ تو اس کو بڑا عظیم عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا اس کتاب کا مطالعہ جو ہم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اور پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اسے باعث خیر بنا دے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے جو ہم سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، پڑھنے پڑھانے میں بھی جو کمیاں کوتاہی ہوئی ہیں اس کی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو ملاقات اب اگلے ہفتے ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ آئندہ ہفتے ہمارے ملاقات کروائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔